الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. سامعین محترم، بزرگان ملت، ساتھیوں، دوستوں، اسلامی بہنوں، تمام تعریفیں اللہ احکم الحاکمین اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، داتا، مشکل کشا، پالنہار ہے، بگڑیاں بنانے والا، مصیبتیں میں کام آنے والا وہ رب العالمین ہے۔ اور اس نے قرآن میں کہا، مجھے پکارو میرے بندو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، ادعونی استجب لکم۔ اور بھائیو، اس نے قرآن پاک میں بڑی اچھی بات کہی کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مصیبت زداؤں کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، جب وہ پکارتا ہے، کوئی نہیں، کوئی اور نہیں سن سکتا۔ کبھی کبھی تو مصیبت میں، بیماری میں مبتلا ایک آدمی گھر میں چارپائی پہ لیٹا اور اس کی بیوی اور اس کی ماں قریب ہی لیٹی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، یہ رات بھر چیختا رہتا ہے، امی، ابو، فلانی، ان کو ہوش نہیں ہے، اس نیند، گہری نیند میں ہے۔ لیکن وہ رب العالمین لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند نہیں آتی، پھر وہ اس کو آواز دیتا ہے کہ اے میرے رب، ربی لبیک عبدی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ہاں میرے بندے، اللہ مجھے یہ بیماری ہے، یہ پریشانی ہے۔ مسلسل جب پکارتا ہے رب العالمین، اس کی دعا کو سنتے ہیں۔ سمندر میں لوگ مر رہے ہیں، جہاز ڈوب رہا ہے، ایک آدمی بچا ہے ایک تختے کے اوپر، بڑی بڑی موجیں ہیں، اور وہ وہاں پکارتا ہے، رب العالمین اس کی پکار کو سنتے ہیں اور اس کے لیے نجات کا سبب بناتے ہیں۔ کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ اللہ کو جب وہ خالص ایک اللہ کو پکارتے ہیں، رب العالمین مسبب الاسباب ہے، کائنات کا رب ہے، اسباب کا رب ہے، وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ بندہ ان بے رحم موجوں سے نجات پا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نا، بھائیو، یہ کافروں کی عادت تھی۔ کافر مشرکین مکہ جب سمندر پر سوار ہوتے، یعنی سمندر کا سفر کرتے، کشتی میں ہوتے، کشتی اگر کسی طوفان میں گر جاتی، موجیں آ جاتی، تو ایک اللہ کو پکارتے تھے، ایک اللہ کو پکارتے تھے، خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ حالانکہ پکے مشرک، 360 خداؤں کی پوجا کرنے والے ہوتے تھے، وہ حرم میں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، لیکن جب مشکل میں پھنس جاتے تھے تو ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان کے بارے میں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ دوسری جگہ فرمایا، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کہ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایک اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یشرکون، پھر شرک شروع کر دیتے ہیں، پھر غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل کے بیٹے، یہ جب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ فلاں فلاں کو اگر دیکھو کعبہ کے ساتھ بھی تو قتل کر دو، یہ جنگی مجرم ہے،
انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے. ان میں اکرمہ کو بھی کہیں بھی دیکھو اس کو قتل کر دینا. اکرمہ بھاگتے ہیں, ادھر سے نکلے مکے سے جدہ کی طرف جا کے کسی کشتی میں بیٹھ کے بھاگ جائیں. کشتی میں جب بیٹھتے ہیں تو کشتی کہیں بھنور میں کسی طوفان میں پھنستی ہے تو کشتی کا ناخدا آواز لگاتا ہے کہ لوگوں ایک اللہ کو پکارو, صرف ایک اللہ کو. تو حیران ہوتے ہیں, ایک اللہ کو جو مشکل میں کام آ سکے تو پھر آسانی میں کیوں نہیں کام آئے گا؟ اور یہی تو دعوت محمد مصطفیٰ کی ہے. میں صلی اللہ علیہ وسلم, میں ان کو چھوڑ کر کہاں بھاگ رہا ہوں؟ یہ کشتی والا جو کافر مشرک ہے یہ بھی یہی دعوت دے رہا ہے, یہی کہہ رہا ہے ایک اللہ کو پکارو. اور رسول اللہ بھی کہتے ہیں ایک اللہ کو پکارو. دل میں بات بیٹھ جاتی ہے, گھر کر جاتی ہے. کہتے ہیں کہ اگر میں یہاں سے اللہ تو نے نجات دی تو میں اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دوں گا, مسلمان ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. بھائیو یہاں ایک اور عرض کرتا چلوں بات, یہ پھر اکرمہ مسلمان ہو گئے. ان کی بیوی بھی ان کو تلاش کرتے ہوئے آئیں اور ان کو لے گئیں. کہ لگے مجھے ڈر ہے, مجھے لوگ مار دیں گے. کہا میں پناہ دیتی ہوں. کہا تم عورت ہو, تمہاری پناہ کی کیا؟ کہا اسلام میں ایک عورت, ادنا آدمی بھی اگر کسی کو پناہ دے دے تو کوئی بڑے سے بڑا اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتا. میں عورت ہو کہ تمہیں پناہ دیتی, پناہ دی, میری حفاظت میں, میری تم پناہ میں ہو. اور پھر رسول اللہ کے پاس چلے گئے, وہاں کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے, بہت اچھے مسلمان ہو. اور بھائیو بعد میں ایک دن روتے ہوئے اللہ کے رسول, لوگ مجھے کہتے ہیں ابو جہل کے بیٹے. یہ گندی عادت بعض لوگوں کے اندر ہوتی ہے, جی فلاں کا بیٹا, فلاں کا موچی کا بیٹا, اس کا بیٹا, تیلی کا بیٹا, اور جی یہودی کا بیٹا. ارے اس کے ماں باپ یہودی تھے تو یہودی تھے تو یہ تو مسلمان ہو گیا. بھائی اب اس کو اس کافر کی وجہ سے کیوں تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ یہ جہالت کی باتیں آج تک ہمارے اندر ہیں. وہ آئے اللہ کے رسول, مجھے لوگ ابو جہل کا بیٹا بولتے ہیں, تنگ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا لوگوں ایک کافر کی وجہ سے ایک مسلمان کو کیوں تنگ کرتے ہو, کیوں تکلیف پہنچاتے ہو؟ ایسا مت کرو. یہ جہالت کی باتیں ہیں بھائیوں, ہمیں اس کو چھوڑنا پڑے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ایک کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, عورتیں عورتوں کا, دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے وہ بہتر ہو اللہ کیا. ولا تلمزوا انفسکم, اور ایک دوسرے کو عیب مت لگاؤ, برے القاب سے مت پکارو. اور یہ اسلام کے بعد بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, بڑا ہی فسق اور گناہ کا کام ہے. اور جو توبہ نہیں کرے یہ ظالم میں سے ہے. تو بھائیو انہوں نے شکایت کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. تو یہ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ کافر بھی مشکل میں اللہ کو پکارتے تھے, لیکن آج اس قدر جہالت پھیل گئی, اس قدر شرک عام ہو گیا, نسأل اللہ العافیہ. اور اس کی وجہ بعض برے علماء سوء, برے علماء, برے ملا مولوی, اس کی وجہ وہ ہیں اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے, اسلام جیسی شکل بنائی ہوئی مسلمانوں جیسی, دین کے دائی بن کر وہ شرک کے دائی ہیں. قبر کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں, پوجا, قبر کی پوجا کی طرف, تعزیے کی پوجا کی طرف, غیر اللہ کی پوجا کی طرف بلا رہے ہیں, ان کو دعوت دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے لوگ اس کو نیکی کا کام سمجھتے ہیں, وہ شرک ہے. تو اس وجہ سے آج کے مسلمان, بعض, میں سب کو نہیں کہتا,
اس وقت کے مشرکین مکہ سے بھی 2 ہاتھ شرک میں آگے چلے گئے. کیوں کہ بھائیو وہ مشکل میں ایک اللہ کو پکارتے تھے, ہم مشکل میں بھی ایک اللہ کو نہیں پکارتے. آپ مشکل میں آ جائیں نا, آپ کسی کے اللہ نہ کرے گاڑی خراب ہو گئی, اس قدر ملا مولویوں نے اس کے اندر شرک بھر دیا ہے, پمپ کر دیا ہے, انجیکشن زہر کا لگا دیا ہے کہ گاڑی خراب ہو جائے, بھائی دھکا لگاؤ, دھکا لگا کیا بولتے ہیں, یا علی مدد یہ بولتے ہیں یا غوث پاک مدد. سب سے پہلے یہ اس طرح کے نعرے حیدری یا علی لگاتے. یا علی نہیں, اللہ علی کے رب کو پکارو جس نے علی کو پیدا کیا, جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا, جو ساری کائنات کا, سارے نبیوں کا, ولیوں کا, پیروں فقیروں سب کا رب ہے, اس کو پکارو. علی صلی اللہ بکافٍ عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اب دیکھیں ہمارے یہاں گانے بنے ہیں, قوالیاں بنی ہیں, نظمیں بنی ہیں, نعتیں بنی ہیں, جس کے اندر شرک ہی شرک نظر آئے گا. پھر کہتے ہیں آپ شرک کی رٹ لگائے رکھتے ہیں, ہر وقت شرک کر. بھائی شرک کا رد کیوں نہیں کریں؟ جب بیماری جو زیادہ پھیل جائے ڈاکٹر اسی کا علاج کرتا ہے, پہلے اس کا, پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا علاج. اب اس کے اندر کینسر پھیل چکا ہے اور یہ اس طرح کا ہے بھائیو, یہ بیماری اس طرح کی اتنی خطرناک ہے جیسے کینسر, اس سے بھی زیادہ خطرناک کہ اگر اسی عقیدے پہ بندہ مر جائے, شرک کے عقیدے پہ مر جائے, تو کبھی اس کی بخشش نہیں ہوگی, ہمیشہ جہنم میں جلے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ان الشرک لظلم عظیم. اس لیے ہم بھائیو اس کو بیان کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں آپ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں, قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ. ان کافروں سے پوچھئے, کفار مکہ سے پوچھئے, ساتوں آسمان کا, قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, عرش عظیم عرش کا مالک کون ہے, اس کا رب کون ہے؟ یہ کافر بھی کہیں گے اللہ. وہ بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مانتے تھے, لات و منات و عزا کو بھی مانتے تھے. جس طرح رسول اللہ منوانا چاہتے تھے اس طرح نہیں مانتے تھے, جس طرح اسلام منوانا چاہتا تھا اس طرح نہیں مانتے تھے. اپنے باپ داداؤں کی مان کر, اللہ کو بھی مان کر اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے. آج ہمارا جو مسلمانوں کا بعض طبقہ ہے, کلمہ پڑھ کے, قرآن پڑھ کے اللہ کو بھی پکارتا ہے, پھر اس کے بعد پیروں فقیروں کو بھی پکارتا ہے. کیا کہتا ہے؟ بھر دے جھولی میری یا محمد, کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ او بھائیو جھولیاں اللہ بھرتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. وہ رب العالمین ہے, جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین کر عام آدمی بنا دیتا ہے, بلکہ جیل میں پہنچا دیتا ہے, تختے تک پہنچا دیتا ہے, تخت سے تختہ دار پہ لٹک جاتا ہے. کتنے لوگوں کا ایسا ہوا, نہ فوج کام آتی ہے, نہ اس کی کوئی اور پارٹی کام آتی ہے, کچھ بھی کام نہیں آتا, لٹک جاتا ہے. مثالیں موجود ہیں, تاریخ اٹھا کے دیکھیے. ختم ہو گئی ان کی سلطنتیں, ان کی حکومتیں سب ختم. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے, در در کا بھکاری بنا دیتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, رات کو دن میں داخل کرنے والا. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ, اور دن کو رات میں داخل کرنے والا. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, نکالتا ہے زندے کو مردہ سے. ہاں کیسے نکالتا ہے؟ انڈا مردہ ہے کہ نہیں ہے؟ انڈا مردہ ہے کہ نہیں ہے؟ بے جان ہے. اس سے اللہ تعالیٰ ایک چوزا نکالتا ہے زندہ.
زندہ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور مردے سے زندہ کو نکال دیتا ہے، مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، انہونی کو ہونی کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین۔ پہاڑ ہے، پہاڑ مردہ ہے کہ زندہ ہے؟ مردہ ہے۔ صالح علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے دعا کی، پہاڑ شق ہوتا ہے، اونٹنی زندہ نکل آتی ہے، جو چاہے کرے۔ بھائیو یہ ہے رب العالمین، اللہ کے ساتھ ایسے رب کو چھوڑ کر ہم ان کو پکارتے ہیں جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں۔ کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، اشاروں پہ سجدے۔ اور پھر آگے کہتا ہے جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، جو لحد میں آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ جو کروٹ بھی نہیں بدل سکتے، آپ کہتے ہیں داتا دے دو، جھولی میری بھر دو، میری مشکل دور کر دو۔ بابا تم نہیں دو گے تو کون دے گا؟ دیکھیے جا کر دیکھیے، یہ ہو رہا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمان، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے اس طرح کے اشعار ہیں بھائیوں جس کے اندر شرک پایا جاتا ہے، نعتیں ہیں اس کے اندر شرک پائی جاتی ہیں۔ تو یہ اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ اللہ کے لیے اس کو اپنے معاشرے میں عام کیجیے، دعوت کا یہ کام کیجیے، شرک کو مٹائیے، یہ نبیوں کا کام ہے، اس کا اجر و ثواب بھی پھر اللہ رب العالمین بہت عطا کریں گے، بہت زیادہ ادا کریں گے۔ کہ خوشخبری آپ کو سناتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جب کہ دین کو سنبھالنا، دین پہ عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ میں رکھنا، دین پہ عمل کرنا۔ اور فرمایا کہ کاش میں اپنے ان بھائیوں کو دیکھتا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے کہا تم میرے ساتھی ہو، جو قیامت سے پہلے آئیں گے، دین پہ عمل کریں گے۔ جب وہ دین پہ عمل کریں گے، ان میں سے ایک آدمی کو تم جیسے 50 آدمیوں کا ثواب ملے گا اس کو، ایک آدمی کو۔ اور بھائیو صحابہ کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہے ان کی شان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اور میرا ایک صحابی ایک مٹھ یا آدھی مٹھ جو خرچ کرے، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، صحابی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے کو دیا ہے۔ لیکن اس فتنے کے دور میں، شرک و بدعات کے اور مال کے فتنے، فحاشی کے فتنے، بے شمار فتنے کے دور میں اگر آپ دین کو سنبھالتے ہیں، اس قدر عظیم شخصیات کہا کہ ان کے 50 آدمی جتنا آپ کو ثواب ہے۔ اللہ اکبر بھائیو، اسی لیے شرک کو چھوڑیے، بدعات کو چھوڑیے اور اللہ کی طرف رجوع کیجیے، اللہ اس کے رسول کی بات کو مانیے، پھر دیکھیں آپ کا کیا اونچا مقام ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں کئی مرتبہ یہ پہلے عرض کر چکا ہوں، اگر عقیدہ اچھا ہے نا، عقیدہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہیں ہے، عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں چلے گی، اللہ کی ساتھ کوئی، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، عبادت اللہ کی اور اطاعت اللہ کے بعد رسول اللہ کی، اطاعت اللہ کے بعد اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت، اور رسول کی اطاعت میں کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی تبع تابعی، کوئی امام، کوئی اور محدث فقیہ شریک نہیں۔ رسول کی بات آ جائے، سارے
نبیوں کی بات چھوڑ دیجئے، سارے صحابہ کی بات چھوڑ دیجئے، سارے اماموں کی، فقیہوں کی، محدثین کی بات کو چھوڑ دیجئے، برادری کی، سوسائٹی کی بات کو چھوڑ دیجئے، اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لیجئے۔ عقیدہ یہ ہو جائے، جس کا کلمہ پڑھا اس کے ساتھ وفاداری کیجئے۔ یہ نہ کہیے کہ نہیں یہ تو اتنے بڑے بڑے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور رسول کی بات کو آپ ٹھکرا دیں اور علماء کی بات لے لیں۔ نہیں، ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی تو لے کر تو آئیے۔ پھر مجہول بات کرتے ہیں، یہ کہہ کہ رسول اللہ کی بات کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائیو یاد رکھیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول کی بات کو چھوڑ دینا ایسا ہے جیسے جنت میں جانے سے انکار کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا، میری بات مانے گا، میری سنتوں کو اپنائے گا، میرے طریقے کو اپنائے گا، میری حدیث کو اپنائے گا، اس کو چھوڑے گا نہیں، وہ تو جنت میں جائے گا۔ اور جو میری بات کو ٹھکرا دے، چھوڑ دے، رد کر دے، اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ تو بھائیو آئیے، جتنی اللہ تعالیٰ آج مجھے توفیق دے، میں آپ کے سامنے، کیونکہ نماز کا بیان چل رہا تھا، کافی عرصے سے چل رہا ہے، ہم نے قضاء حاجت سے یہ بیان شروع کیا، اس کے طریقے سے، پاکی کے طریقے سے، عورتوں کے حیض کا بیان، مردوں کے بہت سارے مسئلے مسائل، پھر وضو کا مسئلہ، الحمدللہ یہاں بیان کرتے کرتے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نماز کے پچھلی مرتبہ خلاصہ بیان کیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے بقرہ عید سے پہلے آمین رفع الیدین کا آمین اور سورہ فاتحہ کا بیان ہوا تھا، لیکن پچھلی مرتبہ ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج میں ایک معرکۃ الآراء مسئلہ، جو لوگوں نے اس کو اختلافی بنایا ہوا ہے، اور ہر مسئلے کے ایک بیماری ہمارے اندر آج ہی آ گئی ہے، ملا مولوی بھی اس کو بہت اچھالتے ہیں، ارے جی اختلافی مسئلہ ہے، چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ان کے سمجھ میں آ رہا ہے وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائیو اختلاف کا حل بھی ہے نا، یہ کہ اختلاف بس باقی رہے، اختلاف تم جیسے ہو ہم جیسے ہیں بس ٹھیک ہے، حق تو کوئی ہوگا نا، والحق احق ان یتبع، اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں حق کی پیروی کرو۔ جب اختلاف ہو گیا تو اس میں حق کو دیکھو کون سا حق ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اپنے ایک دینار کے لیے آپ کتنے مستعد اور کتنے تیز اور کتنے شاطر ہیں، اور دین کے معاملے میں ہم بڑے بھولے بھالے ہیں۔ دین کے معاملے میں بھی تیز بنیے، سمجھدار بنیے، یہ نہیں کہ جو آیا بدھو بنا کے ہم کو چلا جائے، جو جیسا کہ ہم کہتے چلو ٹھیک ہے، تم بھی ٹھیک ہو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ کوئی بات ہے؟ آپ بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں میں سے کوئی ایک ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کہے کہ یہ میری بیوی ہے، جس کے نکاح حقیقت میں ہے وہ بھی، اب قاضی کہے تو بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے کسی ایک کی بیوی ہے یا پھر دونوں کی بیوی ہے اور وہ حرام ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا۔ اس طرح گول مول بات کر کے لوگوں کو بس اپنی مارکیٹ چل رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بھائیو اللہ سے ڈرو، حق بات کو بیان کرو۔ اللہ کے فضل و کرم سے جن لوگوں کو نہیں معلوم وہ معذور ہیں، جن کو معلوم ہے پھر وہ اللہ کے لیے اللہ کے پاس جواب دینے کی تیاری کریں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پچھلے جتنے بھی اس طرح کے دروس اور جتنے خطبے دیے ہیں، قرآن سے، حدیث سے، اور بڑے بڑے علماء جن کا نام ہے، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، میں ہوں آج سارے عالم پہ چھایا ہوا، اس طرح کے علماء اپنے دور کے امام ان کے اقوال پیش کیے ہیں اس مسئلے پہ، آمین کے مسئلے پہ۔ امام عطا اور عبد الحق حی حنفی لکھنوی، اس طرح بڑے بڑے علماء کے ان کے اقوال آپ کے سنائے ہیں۔ امام محمد کا سورہ فاتحہ کے بارے میں، امام ابو حنیفہ کا ہدایہ کا قول آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا احتیاط اسی میں۔ تو آئیے اس مسئلے میں بھی، رفع الیدین کے مسئلے میں بھی غصہ مت کیجیے گا، تھوڑے سے ٹھنڈے دل سے میری بات سن لیجیے گا،
اس کے بعد مانے نہ مانے آپ کا کام ہے. میں آپ کو زبردستی اٹھا کے رفع دین نہیں کرا دوں گا، پکڑ کے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ کرے نہ کرے. تو آئیے سنتے ہیں. حدیث شروع کرنے سے پہلے بھائیوں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں ایک قصہ، ایک کہانی مشہور کی ہوئی ہے، وہ جھوٹی ہے، بہت مشہور کی ہوئی. ارے جی یہ تو رفع دین جو ہے نا یہ اس وقت کرتے تھے جب لوگ بت لاتے تھے نا، صحابہ کرام بت لاتے تھے، منافقین تھے وہ بت لاتے تھے، اس کی وجہ سے یہ رفع دین آپ نے کروایا تھا. کسی کتاب کے اندر یہ قصہ نہیں لکھا ہوا، کسی حدیث کے اندر نہیں لکھا ہوا. پتہ نہیں کون سی کمپنی سے جا کے لے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. دین کو بدنام کر رہے ہیں، صحابہ کو بدنام کر رہے ہیں. بھائیو آپ خود سوچئے، اگر مکہ کے اندر نماز پڑھتے تھے، وہاں نماز پڑھنے والوں کو پٹائی لگتی تھی، کوئی منافق نہیں آتا تھا، کوئی منافق نہیں آتا تھا نماز پڑھنے کے لیے. جو بھی نماز پڑھتا، کلمہ پڑھتا، اس کو مارا جاتا، اس کو قتل کر دیا جاتا. مائی سمیہ کو قتل کیا گیا. عمار اور یاسر رضی اللہ عنہما ان کو پانی میں ڈبویا جاتا تھا. جب مرنے کے قریب ہوتے تھے نکالا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا رسول اللہ کو گالی دو. روتے ہوئے اللہ کے رسول ہم تباہ ہو گئے، میں نے آج آپ کو گالی دے دی. آپ نے فرمایا فَإِنْ عَادُوا فَعُدْ. آپ نے پوچھا تم اپنے دل کی کیفیت بتاؤ. کہا دل میں آپ کی محبت ہے، اطمینان ہے، لیکن مجبور تھا، بہت مار رہے تھے، پانی میں ڈبو کر رکھتے تھے پھر نکالتے تھے. آپ نے فرمایا جان بچانے کے لیے اگر آئندہ بھی ایسا کرے نا تو گالی دے دینا، کوئی مشکل نہیں. وہاں یہ حال تھا. بلال کو کس طرح مارتے تھے، خبیب کو کس طرح انگاروں پہ لٹاتے تھے. سیدنا عمر نے بعد میں ان کے جسم پہ ایسے ہاتھ ڈالتے تھے، روتے تھے. اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ صحابہ. وہاں کوئی نہیں بت لاتا تھا، وہ تو بت کو توڑنے والے لوگ تھے. اور مدینے میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ لے آئے. وہاں اسلامی گورنمنٹ تھی، صحابہ کرام تھے، عمر جیسے جلیل القدر صحابی تھے. ذرا سی کوئی گستاخی کرتا تھا ان کے ہاتھ تلوار پہ مچلتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے، اس کی گردن ہوگی آپ کے قدموں میں. یہ حال تھا. وہاں کون لے کر آتا بت؟ تو کون سی بات کر رہے ہیں آپ؟ کس کو الزام لگا رہے ہیں کہ وہ بت لاتے تھے؟ اچھا ایک چیز اور بتاؤں، ان لوگوں کا سب سے پہلا تو یہ ایک قسم کا دجل ہے کہ کسی قرآن میں، کسی حدیث میں، قرآن کی کسی آیت میں یہ چیز نہیں ملے گی، کسی احادیث میں نہیں ملے گی. لوگوں نے اپنی یہ بات بنائی ہوئی ہے، لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے. اچھا چلیں، بت لاتے تھے، ہے نا، بت لاتے تھے. تو ہر جتنے بھی ہمارے مسلک کے لوگ ہیں، جب وہ نماز شروع کرتے تھے رفع دین کرتے ہیں نا، کرتے نہیں کہ نہیں کرتے؟ تکبیر تحریمہ میں رفع دین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب مثلا یہ ایک چھوٹا سا جیسے بت ہے. اب میں کوئی آدمی لے کر آیا، اللہ اکبر، تو گر گیا نا. تو رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع دین کرانے کی کیا ضرورت؟ جب تو پہلے ہی گر گیا، مصیبت سے نجات مل گئی، تو رکوع میں کیوں کرا رہے ہیں؟ پھر رکوع میں جب جا کے رکوع کرتا ہے بندہ، ہاتھ کھل جاتے ہیں تو پھر گر جاتے ہیں. کیا بات کرتے ہو یار؟ بات وہ کرو جو عقل میں بھی آئے. اس لیے فارسی میں کہتے ہیں دروغ راہ حافظہ نہ باشد، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. بات کر جاتا ہے لیکن اس میں بہت خامیاں رہ جاتی ہیں، بہت ساری خامیاں رہ جاتی ہیں. بہت غلط بات ہے یہ، بالکل غلط بات ہے. صحابہ پہ الزام ہے، صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے. شروع اسلام میں جی، شروع اسلام میں تو مار کھاتے تھے. کیا بات کرتے ہو؟ یہی کہتے ہیں نا شروع اسلام میں. تو ایک یہ غلط بات. اچھا جی، پھر ہم جب حدیثیں بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر کی، سیدنا عمر کی، ابو بکر کی، نہیں یہ جو شروع اسلام کے صحابہ کرام تھے کرتے تھے، بعد میں آپ نے منع کر دیا، منسوخ ہو گئی رفع دین کرنا. اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھی بات بتائی آپ نے. یہ منسوخ ہو گئی تھی؟ ہاں جی منسوخ ہو گئی. تو بھائیو آؤ، اللہ کے لیے دعوت تحقیق دیتا ہوں میں آپ کو بھی. مالک بن حویرث، وائل بن حجر، یہ دو عظیم صحابی ہیں.
یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں مسلمان ہوئے، آخری ایام میں، یعنی 9 ہجری کو یہ مسلمان ہوتے ہیں، 9 ہجری کو۔ آپ اس کے بعد 1 سال اور زندہ رہتے ہیں 10 ہجری کو، اور 11 کے محرم صفر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو وفات پا جاتے ہیں۔ 2 مہینے 12 دن، 2 مہینے 12 دن اور 10ویں ہجری، صرف اتنا فاصلہ ہے۔ آخری ایام ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ آخری دن کے صحابی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب بتائیے بھائیو، چلو وہ تو شروع کے تھے نا، مکہ کے تھے مسلمان، کچھ مدینے میں شروع میں ہوئے، یہ آخری ایام کے جب فتوحات ہو گئیں، اسلامی سلطنت قائم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عظیم انداز میں ابو بکر کو حج کے لیے بھیجا۔ تو بھائیو یہ آخری عمر کے صحابی ہیں، یہ کیا بیان کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ سنیں گے۔ اگر آج سن لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ آئندہ جمعے کو اللہ نے چاہا تو یہ بیان سنیں گے۔ میرا کام ہے بیان کر دینا۔ آپ نے ایک چیز یہ اندازہ کی ہوگی کہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنے آمین کے آپ نے بہت سارے اور مسئلے مسائل سنے ہیں۔ میری عادت نہیں کہ کسی کو تان و تشنیع، کسی کو گالی گلوچ، کسی کے فتویٰ لگانا، کہ نہیں، ان کا بھی مسئلہ ہمارا بھی اللہ کے حوالے ہے۔ پیار سے ہم بلاتے ہیں، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے، باقی یہ سب مسئلے اور سارے معاملات اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب مسلمانوں کی بخشش فرمائے۔ آپ نے یہ میں سے بار بار سنا ہوگا پچھلے دروس میں بھی، جب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوں تو رحمۃ اللہ کہتا ہوں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، سارے بڑے بڑے علماء احناف کے ہوں کہ اسلاف کے ہوں، سب کے لیے اس ناچیز کی زبان سے دعا نکلتی ہے۔ الحمدللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میری ایک کیسٹ ہے، بہت پہلے ان کی سیرت کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں، ان کے مقام کے بارے میں۔ بعض لوگ، ایک ساتھی گاڑی میں بیٹھے اور بیٹھتے ہی، جب میں مسجد ابوبکر میں امام ہوا کرتا تھا منامہ میں، تو شروع ہو گئے کہ یہ ایسا ایسا ایسا، انہوں نے پھر کیسٹ لگا دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں جو میری ایک تقریر ہے، تو کہنے لگے دیکھو نا یہ ہے شان، یہ ہے مقام، شیخ معاذ کو کیا معلوم؟ تو آدمی ہنس کے کہنے لگا یہ جو جس شیخ معاذ کے بارے میں تم یہ بات کرے انہی کی تقریر ہے۔ حیران ہو گیا، شرمندہ ہو گیا۔ بھائیو ہم علماء کے گستاخ نہیں ہیں، امام ابو حنیفہ ہمارے سر کے تاج ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بہت عظیم انسان ہے، اللہ کی قسم ان کے عقیدے کو ہم نے اپنایا ہے۔ وہ قبر کی پوجا سے منع کرتے ہیں، وہ اللہ کی صفات کے ماننے والے ہیں۔ آج ہم ان کا نام لیتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ، ہم میں سے بعض لوگ، آپ پوچھئے جا کے، جی ہم مسلکن ہم حنفی ہیں لیکن ہم عقیدتاً ماتوریدی ہیں، اشعری ہیں۔ کیوں؟ ابو حنیفہ کا عقیدہ پسند نہیں آیا آپ کو؟ صفات میں وہ تعویل نہیں کرتے، اللہ کی صفات میں تعویل نہیں کرتے، پکا عقیدہ، صحیح عقیدہ ہے، ہم ان کے عقیدے کو بھی مانتے ہیں، ان کی اس بات کو بھی مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا مرنے سے پہلے، لوگو اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اے میرے ماننے والو، قیامت تک آنے والے لوگوں سنو، صرف انہوں نے نہیں، چاروں اماموں نے کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب تم کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث مل جائے، وہی میرا ابو حنیفہ کا مذہب ہے، وہی احمد بن حنبل کا مذہب ہے، وہی امام شافعی کا مذہب ہے، وہی امام مالک کا مذہب ہے۔ چاروں اماموں نے کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اگر کوئی صحیح حدیث مل جائے تم کو، میرا قول، میرا فتویٰ اس حدیث کے خلاف ہو، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کو دیوار پہ مار دینا، اس کو دیوار پہ مار دینا، اس کو مت لینا۔ نبی کائنات جن کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ان کی اطاعت کرو، ان کی بات کے سامنے ابو حنیفہ کی، امام شافعی، مالک، کسی کی بھی بات کو رحمۃ اللہ علیہم اجمعین ان کو نہ ماننا۔ یہ ہے بھائیو صحیح معنوں میں حنفی، صحیح معنوں میں شافعی، صحیح معنوں میں مالکی اور حنبلی۔ تو آئیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو، اذا قام فی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، رفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، حتی تکون حذو منکبیہ، وہ کندھوں تک پہنچ جاتا تھا، کندھوں تک، کانوں کے لو تک بالکل غلط ہے، کہیں ثابت نہیں،
کانوں کو چھونا، ہاں کان کے لو تک ہے، اس کے برابر کر لیجئے، اس کے محاذات یعنی اس کے لیول پہ آ جائے وہ اور بات ہے، لیکن کان کو چھونا اس طرح کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ حتی تکون حذو منکبیہ، اور ایک روایت میں فرع اذنیہ، کان کے لو تک، تو لو تک اس تک ہے، لیکن اس کو چھونا کسی میں نہیں ہے۔ وکان یفعل ذلک، اور ایسا ہی کرتے تھے، حین یکبر للرکوع، جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تھے، ویفعل ذلک اذا رفع رأسہ من الرکوع، اور جب رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تھے تب بھی ایسے ہی کرتے تھے، یعنی رفع دین کرتے تھے۔ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے۔ واضح حدیث ہے، اور اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ابن عمر کی ایک اور روایت سنیے، فرماتے ہیں كَانَ يَرْفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افتتح الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ۔ انداز تھوڑا مختلف ہے بیان کرنے کا، چیز وہی ہے کہ آپ رفع دین کرتے تھے کندھوں تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تھے اور اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے تھے تو اسی طرح کرتے تھے۔ اور بھائیوں، وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، یہ روایت ہے ابو حمید کی، انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بعد میں سناؤں گا، کیونکہ ابو حمید نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 10 صحابہ کے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ میں تم کو نبی کی نماز بتاتا ہوں۔ صحابہ کرام نے ذرا کہا بتاؤ، میں جانتا ہوں نبی کی نماز کو۔ کہا اچھا پھر بتاؤ تم کہاں سے اتنا جاننے والے بن گئے، ہمارے بعد مسلمان ہوئے؟ انہوں نے پھر وہ نماز پڑھ کے بتائی، انشاءاللہ وہ آپ کو بعد میں سناؤں گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ آئیے آج مالک بن حویرث کی روایت سن کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس حدیث پر۔ مسلم شریف میں روایت ہے مالک بن حویرث جو 9ویں ہجری کو، میں نے آپ کو تاریخ تھوڑی سی بتائی ہے، 11 کو آپ فوت ہوئے، 9ویں آخری ایام ہے، آپ کے آخری سالوں میں سے ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حتی یحاذی بہما فرع اذنیہ، جیسا کہ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، بالکل عبداللہ بن عمر کی روایت کی طرح وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اور رکوع کرتے تب بھی رفع دین کرتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی رفع دین کرتے، لیکن اس میں اتنا ہے حتی یحاذی بہما فرع اذنیہ، کانوں کی لو تک اٹھاتے تھے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کر لیں تو ایک تو یہ ہے کہ کندھے ہیں، کندھے کے برابر، اور تھوڑا اوپر کر لیں تو کانوں کو لو، یہ جو اس کو کہتے لو، اس کے برابر ہو جائے تو دونوں پہ عمل ہو جائے گا، کندھوں کا پر بھی اور کان، لیکن کانوں کا چھونوں کا نہیں ہے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ بھائیو، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ الہ العالمین تو اپنے پیارے حبیب، اپنے خلیل سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا اعلیٰ اور عرفہ درود و سلام نازل فرما۔ بھائیو، جو ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس پر 10 درود نازل کرتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کرتے ہیں۔ تو بھائیو، اللہ ہم آپ کے لیے یہ درود بھی بھیجتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے،
اے رب العالمین ہم سب کی مشکل پریشانی کو دور فرما دے۔ اے رب العالمین بحرین کی حفاظت فرما، اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے اسلامی ممالک ہیں اور جہاں مسلمان رہتے ہیں اے اللہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو، گھر بار اور مساجد کی حفاظت فرما۔ ان کے خلاف، اسلامی مملکتوں کے خلاف جہاں کہیں بھی جو بھی اور مسلمانوں کے خلاف، ان کی بستیوں کے خلاف جو بھی سازش ہوتی ہے اللہ اس کو ناکام بنا دے۔ اے رب العالمین کافروں اور منافقین کے شر کو انہی پر لوٹا دے۔ مسلمانوں کو ہر جگہ عزت عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے رب العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دے۔ اے رب العالمین جو اولاد ہماری اولاد میں سے بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ جو ہم میں سے ایسے ہیں کہ ان کی اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ اے رب العالمین جو کسی بھی پریشانی میں ہیں اللہ ہمارے مسلمان بھائی پوری دنیا میں ان کی پریشانیاں اور مشکلیں دور فرما دے۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ اکبر وقوموا الی الصلاۃ۔